دوسرا میں نے کہا قرآن مجید، اور قرآن مجید کوانٹٹی میں نہیں پڑھنا، مقصود۔ نوجوانی میں لوگوں سے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ دے دے میں قرآن پڑھا کروں، تو لوگ نا میری شک نہیں دیکھتے تھے ایسے کر کے۔ پھر ایک دن مجھے بندے نے کہا جی میں تو روز جناب 2 سپارے پڑھ کے نکلتا ہوں۔ میں کہا 2 سپارے نہیں پڑھنے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر اگر تم ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل پڑھو۔ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے کہ تم ایک آیت پہ تدبر کر لو، غور کر لو، سمجھو اس کو۔ ویسے ان 100 رکعتوں میں بھی تو قرآن پڑھا جائے گا نہیں؟ سارے سورہ فاتحہ 7 کم سے کم تو تھوڑا سا 3 آیت 10 تو اس میں بھی ہوں گی نا، اور 100 میں کتنی ہوگی؟ 1000، اور 1000 تقریباً 1/7 آف دا قرآن بنتا ہے نہیں؟ اور پھر یہ عرب ہے جس سے بات ہو رہی ہے، شخصیت اس کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی وہ تلاوت کیے جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بزرگوں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر ایک آیت پر تم غور کر لو تو وہ بہتر ہے 1000 رکعت پڑھنے سے۔ ہاں ان رکعتوں میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور بڑا کچھ ہے اس عمل کے اندر۔ یہ ہے اصلاً وہ تزکیہ جو صحابہ کا تزکیہ ہے، اور صحابہ کا یہی تصوف ہے، یہی ان کا صوفیزم ہے۔ ان کا صوفیزم کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے، کسی غار میں چھپنا نہیں ہے، کسی جنگل میں جا کے کھو جانا نہیں ہے، کسی کنویں میں لٹک جانا نہیں ہے، کسی دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانے کا نام صحابہ کا کام یہ نہیں ہے۔ صحابہ کا کام قرآن مجید، قرآن مجید سب کچھ ہوتا ہے۔ میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب قرآن مجید کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ تمام باقی بھی چیزیں ہیں جو قرآن سمجھنے کے ضروری ہیں، دیٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ، بٹ پھر بھی میں کہہ دوں حدیث کے بغیر تھوڑی سمجھ آئے گی۔